بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جزاک اللہ خیر آپ سب ماشاءاللہ بھائیوں اور بہنوں کا یہاں پہ آنے کا. اور محسن بھائی نے بہت تھوڑا سا اوور ایگزیجریٹ کر کے میرا انٹروڈکشن بیان کیا، تو لیکن اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی کیا ہے اس پر عمل کرنے کی خاص طور پہ توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کا بینیفٹ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سی نالج ہوتی ہے، لیکن اصل میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی اس نالج سے کتنا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں وہ کتنا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہماری جو کانفرنس ہے، یہ جو پھر ہماری یہ ونڈز آف چینج کا جو ہمارا آج میگا ایونٹ ہے، اس کا رانگ نمبر از آر ٹائٹل، اور میرا ٹاپک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ گوگل ہے. سو اس سے پہلے میں ایکچولی اپنے ٹاپک پر آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ what is actually the correct understanding of deen and how do we acquire that. سب سے پہلے ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں کہ how do we become شیخ گوگل. شیخ گوگل بنتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سے شیوخ اور گوگل کے اوپر آپ کو علماء نظر آئیں گے، خاص طور پہ جو ٹپیکلی جن کا آپ ٹائٹل شیخ گوگل دے سکتے ہیں. تو what are the things that a sheikh requires، خاص طور پہ گوگل والا شیخ جو ہے what are the things that he requires. The first thing of course is he requires a computer. تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ نور آ رہا ہے ان کے چہرے سے. ظاہر آپ بھی بیٹھیں گے رات کو اندھیرے میں تو بہت زیادہ آپ کو نور ملے گا اور علم بھی ملے گا ان سے، ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ آف کورس یو نیڈ اے کمپیوٹر، اور وداؤٹ کمپیوٹر پھر آپ شیخ گوگل سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے. جو دوسری چیز ہے وہ اوبویسلی یو نیڈ اے وائی فائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر وائی فائی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا علم نہیں ہے. آپ کا علم ڈپینڈ کرتا ہے وائی فائی کے اوپر. اگر وائی فائی گون تو آپ کا علم بھی گون. So second thing that you need is a Wi-Fi, a good Wi-Fi. وہ بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ ایسی، جب خاص طور پہ آپ کبھی کسی پر امپریشن جھاڑ رہے ہوں تو اس وقت وائی فائی کام کر رہا ہو، کیونکہ اگر اس وقت وائی فائی نہ کام کرے بعد میں کرے گا تو obviously وہ سارا امپریشن ختم ہو جائے گا. وہ کہے گا یار یہ تو بندہ سارا گوگل سے دیکھ کے کر رہا ہے، رائٹ. سو یو نیڈ اے گڈ وائی فائی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از آف کورس یو نیڈ اے گوگل ٹرانسلیٹر ایز ویل، کیونکہ وداؤٹ ٹرانسلیشن آپ یہ امپریشن نہیں ڈال سکتے کہ مجھے عربی آتی ہے اور میں ایکچوئل اوریجنل ٹیکسٹ سے یہ چیز لے رہا ہوں. تو آبویسلی ماشاء اللہ آج کل گوگل نے بہت آسان کیا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے بہت سی چیزیں ایسی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے جو میرا خیال ہے صرف عام طور پہ اسکالرز ہی زیادہ تر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آلدو ٹرانسلیشن بڑی عجیب سی ہوتی ہے، لیکن ایک عام بندے کے اوپر امپریشن جھاڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ عربک ٹیکسٹ یوز کریں، ساتھ انگلش ترجمہ گوگل ٹرانسلیٹر سے ڈال دیں، یہ اس کا مفہوم بیان کر دیں، بندہ امپریس ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اور آخری چیز، ناٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ڈم پرسن ٹو فالو یو. تو آبویسلی وہ شیخ ہی کیا جس کے کوئی فالوورز نہیں ہیں. تو ایک شیخ ہے وہ اپنے آپ کو سیلف پروکلیمڈ شیخ بنایا ہوا ہے، بٹ دیر از نو ون ہو ایکچولی ویلیوز ہز نالج، تو اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے. سو آف کورس دس از آلسو این اسینشیل تھنگ. تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں، کمپیوٹر ہے، وائی فائی ہے، گوگل ٹرانسلیٹر اور ایک ڈم فالوور ہے، تو یہ چار چیزوں سے آپ بہت اچھے گوگل شیخ بن سکتے ہیں. لیکن آپ نے بننا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ تو میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. جو میرا تجربہ ہے پچھلے کوئی الحمدللہ 15 سالوں کی دعویٰ کا، اور اس میں خاص طور پہ آن لائن 10 سے 11 سال الحمدللہ آئی ڈیڈ دعویٰ آن فیس بک اور اس طرح سوشل میڈیا پر. تو وہاں پہ میں نے ماشاءاللہ اس طرح کے بہت سے بھائیوں سے ملا ہوں جو ان چار چیزوں کو فالو کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے شیوخ کنسیڈر کیے جاتے ہیں گوگل کی دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ناٹ دا ریئل ون، گوگل کی دنیا میں. آئیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ہم اپنے دل کے اوپر نقش کر لیں. یہ سونے کے حروف سے لکھنے والی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پریڈکشن کی تھی. آپ نے فرمایا تھا سیأتی علی الناس سنوات خدعات، ان قریب لوگوں پر کچھ سال ایسے آئیں گے، کافی سال ایسے آئیں گے، کافی ایئرز ایسے گزریں گے جو کہ دھوکے پر بیسڈ ہوں گے. یعنی دھوکہ بازی بہت زیادہ عام ہوگا، ٹھیک ہے، ٹریچری بہت زیادہ عام ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص بات ہوگی ان سالوں کے اندر. اس کو ایئرز آف ٹریچری کیوں کہا گیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق. جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا کنسیڈر کیا جائے گا، اور جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین. جو خیانت کرنے والا، دھوکے دینے والا ہوگا، جو ٹرسٹ کو بٹرے کرنے والا ہوگا، اس کو بہت ٹرسٹ وردی سمجھا جائے گا. اور جو واقعی ٹرسٹ وردی ہوگا، جو واقعی امین ہوگا، جو ٹرسٹ کا لحاظ اور رسپیکٹ کرنے والا ہوگا، اس کو خائن اور دھوکے باز سمجھا جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ اس دور کی ایک اور خاص بات ہے
جو بیسکلی آپ نے شیخ گوگل کی طرف آپ نے اس کو بیسکلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بارے میں پریڈکشن کی. آپ نے فرمایا وَيَنطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، یہ ایسا دور ہوگا کہ رویبضہ وہ بولا کریں گے بہت زیادہ، ان کی باتیں سنی جائیں گی. وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کون ہے، یہ ٹرم آپ نے یوز کیے، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، یہ ایک ایسا بے وقوف شخص ہے، ایک اگنورنٹ آدمی ہے جو لوگوں کے بڑے بڑے معاملات، جو بڑے سیریس میٹرز ہوں گے اس کے اندر اپنی اوپینینز دیا کرے گا. محمد علی بھائی نے ماشاءاللہ آپ کے سامنے سیشن دیا ہے. محمد علی بھائی نے ایک دفعہ بات کی تھی، مجھے آج تک یاد ہے. He used to say کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایک لیکچر تھا. He said کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جرم یہ ہے آج کل کے دور میں کہ اس نے ہر جاہل کو اور ہر اگنورنٹ اور ہر بے وقوف آدمی کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ they can say whatever they want to. آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کلاسیکل ٹریڈیشن ہے، اسکالرلی ٹریڈیشن ہے، کبھی ہر بندے کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سلیکٹو پیپل ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ اہل الرائے کہا جاتا تھا. دیز آر دا پیپل آف اوپینین. اسی طریقے سے اہل الحل والعقد کچھ مخصوص ہوتے تھے، سینئر اسکالرز ہوتے تھے جن کے پاس یہ رائے ہوتی تھی کہ وہ پبلک میں بات کر سکیں، جن کے پاس یہ رائے ہوتی تھی، جن کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ مخصوص معاملات کے اندر بات کر سکیں، اہم معاملات کے اندر بات کر سکیں، سیریس میٹرز کے اندر اپنی رائے دے سکیں. ہر بندہ نہیں دے سکتا. لیکن آج اس سوشل میڈیا نے ہم سب کو، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جو شیخ گوگل ٹائپ لوگ ہیں، ان سب کو یہ اجازت بھی دی، اپرچونٹی بھی دی کہ وہ they can say whatever they want to and then they have number of followers because they are more active. سوشل میڈیا پہ عام طور پہ علماء اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. میں نے ہارڈلی کوئی بہت کم علماء کو جانتا ہوں، گنتی کے، جو ایکچوئل میں سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں. they don't have time for that. تو آج آ کے اس پوری انڈسٹری کو ڈومینیٹ کون کرتے ہیں؟ شیخ گوگل کرتے ہیں. اور پھر ان کے فالوورز ہوتے ہیں and then they claim کہ میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں. اگر میں اتنا غلط بولتا ہوں، اگر مجھ پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا تو میرے اتنے فالوورز کہاں سے آئے؟ لوگوں کو میری بات پسند آتی ہے، لوگوں کو میری بات ہضم ہوتی ہے. تو کرائٹیریا سمجھ لیا گیا کہ جس کے فالوورز زیادہ ہیں، دیکھیں عوام اولئک کالانعام بل هم اضل، عوام جو ہوتی ہے they are not that much sensible. عوام الناس کو تو جو نظر آتی ہے چیزیں کامن نیریٹو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. they are not leaders, they are not the change makers, majority of them. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس چیز کو ریئلائز کیا جائے کہ علماء جو ہیں خاص طور پہ ان کو یہ رائے ہے، اور صرف علماء نہیں، اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹس جن کے اندر یہ سکل بھی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، they should speak in the matters of deen, they should speak in the matters that are very very serious. Not everyone، ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وقت آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی. آئیے میں آپ کو کچھ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمارے ہاں. ہم عام طور پہ بہت آرام سے اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. 3 صدی ہجری میں the 3rd century of Islamic calendar، اس کا ایک بڑا مشہور مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، جس کو خلق قرآن کا مسئلہ کہا جاتا ہے. یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس میں بہت بڑے لوگ اس مسئلے کا، اس فتنے کا شکار ہو گئے، کیونکہ اس اوپینین کو ایک پولیٹیکل بیکنگ حاصل تھی، پولیٹیکل بیک تھی، پولیٹیکل سپورٹ تھی اس ایشو کو. وہ کیا تھی؟ معتزلہ، جو اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو لاجک بیسڈ تھیولوجی کو فالو کرنے والے کہتے تھے. معتزلہ نے یہ اوپینین دیا اور یہ عقیدہ پریزنٹ کیا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. تو انہوں نے اس ایشو کو اتنا سیریس بنایا اور اس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹس بھی کی. اور چونکہ خلیفہ مامون الرشید جو عباسڈ کیلف تھا، اس کو علم پسند آدمی تھا، تو وہ بھی اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوا اور انسپائر ہوا، اور اس نے اس ایشو کو ایک پولیٹیکل سپورٹ دی. اور یہاں تک کہ اس نے تمام علماء کو اپنے دور کے جو اس کے ریجن میں تھے کوشش کی کہ ان سب کو یہ منوایا جائے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کہ وہ اس عقیدے کا اقرار کریں کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے. اب اس کا پورا ایشو کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں، یہ پورا مسئلہ ایک الگ مسئلہ، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ آپ کبھی کسی عقیدے کی کلاس میں پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلات ملیں گی کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں اس عقیدے میں. بہرحال
میجورٹی آف دا اسکالرس کو بلایا جاتا اور ان کو کہا جاتا، پریزنٹ کیا جاتا، بڑے بڑے علماء تھے جو اہل الرائے جن کو کہا جاتا ہے، اہل الحل والعقد، جو بڑے اوپینین والے علماء تھے، ان کو بلایا جاتا کورٹ کے اندر، اور خلیفہ خود بیٹھتا اور کہتا کہ اس عقیدے کا اقرار کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں ٹارچر کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، یہ سزا ملے گی۔ اب ظاہر علماء آتے، ان کے ساتھ پیش کیا جاتا، وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے طور پہ اس کو قبول کر لیتے اور کہہ دیتے ٹھیک ہے جی ہم اس کو مانتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ جو نہیں کرتا، جو تھوڑا سا آگے سے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتا، اس کو پکڑا جاتا، جیل کیا جاتا اور اس کو امپریزن کر کے مارا جاتا، بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا۔ تو میجورٹی آف دا علماء کو یا تو جیل میں پھینک دیا گیا یا بہت سے لوگوں کو اس پہ مجبور کر کے اس عقیدے کو منوا لیا گیا۔ اب آلموسٹ سارے مان چکے، یا پھر وہ ان کا تھریٹ جو تھا اب خلیفہ کو نہیں تھا، سوائے دو بندوں کے۔ ایک جن کا نام محمد بن نوح نیشاپوری، عالم دین تھے، بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے، یہ تھے، اور دوسرے امام احمد بن حنبل۔ یہ دو ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، ہمارے ساتھ جو مرضی کر لو، ہم اس عقیدے پہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اور آپ کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت رسولی، مجھے تمہیں زیادہ منوانے کی ضرورت ہی نہیں، تم مجھے قرآن مجید کی ایک آیت دکھا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھا دو، ہمارے اسلاف کا عقیدہ دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اتنی بحث و مباحثے کی ضرورت ہی نہیں۔ خلیفہ نے بلوایا، اور خلیفہ کو پتا چلا کہ اچھا احمد بن حنبل نے یہ بات کی۔ اب احمد بن حنبل کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا ایک برج اور امام تھا۔ بلایا، اس کو لے کے آؤ، اس کی ایسی کی تیسی نہیں مانتا تو بلایا۔ جب وہ آ رہے تھے، رستے میں تھے، کیونکہ وہاں پہ لمبے سفر ہوا کرتے تھے، ان کو بلایا خلیفہ نے دارالخلافہ کے اندر، کیپٹل کے اندر، اپنے کورٹ کے اندر۔ تو اس نے قسم کھا لی، اس نے کہا میں اگر احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ نہ مانا تو میں ان کی گردن اتار دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا، ان کو سزا نہیں دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی آ رہے تھے، انہوں نے رستے میں، ان کو پتہ چلا اس بات کو، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے دعا ایسی قبول کی کہ خلیفہ مامون کی راتوں رات ڈیتھ ہو گئی، اس کی امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ اچھا، جیسے ہی خلیفہ مامون کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے سوچا کہ کوئی آسانی آئے گی، لیکن اور مشکل آ گئی۔ مشکل کیا آئی؟ اس کے بعد خلیفہ بنا معتصم باللہ، جو اس سے بھی زیادہ سخت تھا، وہ بھی عباسڈ کیلف تھا۔ معتصم باللہ نے حضرت امام احمد رحمہ اللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے اس کو منوانے کی کوشش کی، نہیں مانا، تو یہاں تک کہ آپ کو امپریزن کیا اور جلاد کو مقرر کیا، اور کہا کہ روزانہ جب تک تم تھکتے نہیں ہو تب تک تم نے ان کو کوڑے مارنے، ان کو دروں سے مارو، جب تک کہ ان کی زبان سے یہ چیز نہیں نکل آتی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس نے ایسا کیا، اور ان کے جلاد تھے، جو مارتے تھے، ٹرنز لیتے تھے مارنے کے لیے، ان میں سے ایک نے یہ بات کہی، اور یہ باقاعدہ ہسٹوریکلی ریکارڈڈ بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل کو ایک دن میں 80 کوڑے مارتا تھا، بلکہ 800 کوڑے مارتا تھا میں ایک دن میں، اور کہتا ہے میں اتنی زور سے مارتا تھا، اور جو درہ، جو ہنٹر میرے پاس ہوتا تھا جس سے میں آپ کو مارتا تھا، اللہ کی قسم اگر میں وہ ہاتھی کو مارتا تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکتا اور ہاتھی بھی گر جاتا۔ امام احمد بن حنبل اس ٹارچر کے اندر رہے۔ معتصم باللہ، اس نے مارتا رہا۔ اس کے بعد معتصم باللہ کے بعد آیا الواثق باللہ، وہ بھی مارتا رہا، اس نے بھی ظلم کیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد واثق باللہ آیا، اس نے بھی مارا، وہ بھی برداشت کیا آپ نے، یہاں تک کہ پھر متوکل آیا، اس نے آ کے امام احمد بن حنبل کو آزاد کیا۔ 3 کیلیفریٹس امام احمد بن حنبل نے صرف مارے کھائیں۔ کس بات پہ؟ ایک عقیدہ، ایک اوپینین کی بیسس کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل کا ایک کلاس فیلو تھا، کیونکہ امام احمد بن حنبل نا یہ امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہے، امام شافعی بڑے مشہور امام ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی کے ایک اور اسٹوڈنٹ ہے امام مروزی، وہ آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، مورخین نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے احمد بن حنبل کو مارے پڑ رہی تھی، درے لگ رہے تھے، بری حالت، پتہ چلا کہ وہ almost going to die، اتنی بری طریقے سے ان کو مارا جا رہا تھا۔ امام احمد بن، اور ایسی جگہوں پہ رکھا جہاں پہ سورج کئی مہینے ایسے پریزنز میں پھینکا گیا جہاں پہ کوئی لائٹ نہیں آتی تھی۔ تو امام مروزی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے احمد بن حنبل، اپنی جان پہ ترس کھاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے
کہ اگر تم اس عقیدے کا اقرار کر بھی لو مجبوراً، اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ تم مجبوراً کر رہے ہو، تم اتنا ظلم کر رہے ہیں، تمہاری جان خطرے میں ہے، تم مان لو منہ سے، ایک چھوٹی سی بات ہے نکال دو منہ سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے مروزی، ایسا کرو، اخرج فانظر ماذا ترى، ذرا اس جگہ سے نکلو باہر، اس پریزن سے باہر نکلو اور جا کے ذرا دیکھو باہر تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، امام مروزی کہتے ہیں میں باہر نکلا اور میں نے کیا دیکھا کہ دار الخلافہ کے یعنی جو پریزن تھا آپ کے اور جو آپ کا کورٹ تھا اس کے باہر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں قلم تھا، پین تھے اور پیپرز لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کر رہے ہو تم، یہ کیوں تم ایسا کر رہے ہو، مطلب what are you waiting for، کس کے لیے تم لے کے کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نوٹ کریں کہ آج احمد بن حنبل اپنی زبان سے الفاظ کیا نکالتا ہے، تاکہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، تاکہ وہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بن جایا جائے۔ آج سے واپس آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اس طرح انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم ہیں اور ان کے ہاتھ میں پیجز یا پیپر ہیں، جو بھی اس زمانے میں چیزیں تھیں جس کے اوپر لکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مروزی اب تمہیں سمجھ آئیے کہ میں کیوں اتنی ماریں کھا رہا ہوں؟ تم چاہتے ہو کہ اضل ہؤلاء، کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں اپنے ایک جملے سے؟ واللہ، اللہ کی قسم، اقتل نفسی ولا اضل ہؤلاء، اللہ کی قسم میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں ان سب کو گمراہ نہیں کرنے دوں گا، گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی امام احمد بن حنبل یہ وہ شخصیت تھی جس کا ایک جملہ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہاں بے شک مجبوری کے ساتھ کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اگر مجبوراً بھی کہہ دیتے تو یہ پوری تاریخ کے اندر یہ بات رقم ہو جاتی کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اتنی تکلیفیں کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ چیز برداشت کی جا رہی ہے؟ What is actually the basic essence؟ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی کیا اتنی امپورٹنس ہے؟ اس کی امپورٹنس ہے، دیکھیں قرآن اور سنت، یہ بات سمجھ لیں، یہ مسکنسپشن ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ knowing the evidence is all what you need۔ اگر آپ کوئی بات پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی قرآن مجید کی آیت آ جائے اور حدیث آ جائے، that's enough، یہ غلط بات ہے۔ ہم کبھی بھی سمپل قرآن اور حدیث کو صرف فالو نہیں کر سکتے، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے، کریکٹ انڈرسٹینڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کبھی آج تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں قرآن اور سنت کو نہیں مانتا۔ وہ اپنے ہر عقیدے کے لیے کیا پیش کرے گا؟ قرآن اور سنت کی دلیل پیش کرے گا، قرآن اور سنت کا ایویڈنس پیش کرے گا۔ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا نہیں میں نہیں مانتا۔ ایون قادیانیوں کو دیکھ لیں، آپ قادیانیوں کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، وہ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، آپ کیا کریں گے؟ That's it۔ علماء کہتے ہیں الدلیل ولو كان صحیحا لیس منتہى العلم بل لا بد من فهم الدلیل۔ صرف دلیل کا آ جانا، ایویڈنس کا پتہ ہونا کہ جی دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں بھائی ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کہ ہر بات پہ قرآن یا حدیث کی آیت پیش، یعنی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے یا حدیث پیش کر رہا ہے، that's not enough۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ کیا ڈیرائیو کر رہا ہے؟ خوارج، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ جو اسلام میں نکلا، گمراہ فرقہ، سب سے پہلا فرقہ کون سا تھا؟ خوارج کا۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے بچوں کو ذبح کیا، لٹرلی۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ مارے کھائیں۔ مکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ صحابہ تھے جن کو سب سے زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا، جس میں بلال ابن رباح، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت خباب بن ارط تھے، اس طرح کے اور 2-3 صحابہ تھے، ان کو بہت مارا جاتا۔ عمار بن یاسر تھے، تو ان میں ان کا بیٹا تھا عبداللہ ابن خباب، ان کے بیٹے، صحابی کے بیٹے۔ تو یہ حروریہ ان کو کہتا ہے، خوارج کو کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ایسے ہی اپنا فتنہ فساد پھیلا رہے تھے، جہاں پہ جاتے مسلمانوں کی بستیوں کو قتل کر دیتے، خون کے دریا بہاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پریڈکشن کیا کی تھی؟ آپ نے کہا تھا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ وصیامہ مع صیامہ۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے
کہ جب یہ نمازیں پڑھیں گے تم کہو گے سبحان اللہ، اتنا نیک آدمی، اتنا با عمل آدمی. ان کا روزہ تم دیکھو گے تم اپنے روزوں کو چھوٹا سمجھو گے. صحابہ کو کہا کہ صحابہ تمہارا روزہ ان کے روزے سے کم ہوگا، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکلتا ہے کمان سے. کس بنیاد پہ؟ ہر بات کے پیچھے قرآن اور حدیث تھا. اب ظالم کتنے تھے درس نے، قرآن و حدیث اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اور عمل کے اتنے سخت تھے کہ کہتے تھے کہ جس بندے نے جھوٹ بولا وہ کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، اس کا خون حلال ہو جائے گا. اتنے سخت تھے یہ. اب ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ بن خباب جو خباب بن ارت کے بیٹے تھے، وہ اپنی وائف کے ساتھ، ان کی وائف پریگننٹ اور حاملہ تھیں، وہ ان کے ساتھ کسی جگہ پہ تھے، تو یہ آگے اس جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا. یہ خوارج نے ان کو پکڑ لیا. نہر پاس ہی ایک ریور تھا، اس کے پاس وہاں پہ موجود تھے اپنی وائف کے ساتھ ایک درخت کے نیچے. تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عبداللہ بن خباب ہوں، خباب بن ارت کا میں بیٹا ہوں، صحابی. انہوں نے کہا وہی خباب جو صحابی ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کوئی حدیث سناؤ جو تم نے اپنے باپ سے ڈائریکٹلی سنی ہو اور تمہارے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو عبداللہ بن خباب نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے حدیث سنی ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں کھڑا ہونے والا وہ چلنے سے بہتر ہے اور بیٹھنے والا وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے. ان ادر ورڈز کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ جو بندہ جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور جب فتنہ اور فساد پھیل رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل سائیڈ پہ اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، وہ بہترین آدمی. جو جتنا زیادہ فتنے میں انوالو ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ نقصان کا شکار ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ حدیث سنو نے کہا اچھا یہ تمہارے باپ نے حدیث بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے باپ نے ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ان ظالموں نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن خباب کو پکڑا، ان کو جا کے نہر کے پاس لے کے گئے اور لٹرلی جانور کی طرح ان کو ذبح کیا. نہ صرف ان کو جانور کی طرح ذبح کیا، ان کی بیوی جو حاملہ تھی ان کو بھی ذبح کیا، اور اس کے بعد ان کا پیٹ پھاڑا، اور ان کے پیٹ پھاڑنے کے بعد ان کے بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس بچے کے بھی انہوں نے ٹکڑے کیے. یہ ظالم لوگ تھے، اپنے آپ کو مسلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے نمازیں پڑھتے تھے، ایسی نماز کے کوئی بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے یار اس سے بندہ بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے. لیکن بنیاد کیا تھی؟ اصل بنیاد کیا تھی؟ کس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے؟ کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ان کے لیے. آپ نے پریڈکشن کی تھی، کس بنیاد پر؟ مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انٹرپریٹیشن. ایک دفعہ نکلے حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں مجھے کافر کہتے ہو؟ حضرت علی کو بھی کافر کہا، حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے آپس میں صلح کر لی تھی. ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، انہوں نے صلح کر لی، انہوں نے کہا دونوں کافر ہیں، اسلام سے فارغ ہے، ہم تم دونوں کے خلاف لڑیں گے، جہاد کریں گے. حضرت علی معاملہ فہم تھے، آپ نے کہا کہ نرم دل بھی تھے، آپ نے کہا آؤ بات کرو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں کنونس کرتا ہوں، کوئی ایویڈنس لے کے آؤ، میں اس کے جواب دیتا ہوں. کہتے ایویڈنس کیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کا مفہوم ہے لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تم لوگوں نے اللہ کے فیصلے کی نافرمانی کی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، تم کافر ہو. سیدنا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل. ان کا جو جملہ ہے، جو یہ بات کی ہے، یہ تو حق ہے، یہ سچ ہے، قرآن ہے، لیکن جو اس سے مراد لے رہے ہیں، جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، جو اس کا فہم لے رہے ہیں، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بکواس ہے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں قرآن مجید کی مس انڈرسٹینڈنگ اور حدیث کی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہر فتنے، فساد، ہر بدعت اور ہر سکول آف تھاٹ جو گمراہ سکول آف تھاٹ ہے اس کی بنیاد ہے. پھر آپ نے نام بتایا، آپ نے کہا خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، یہ سارے گمراہ فرقے، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ. قرآن و حدیث ان کو بھی آتا تھا، یہ بھی پیش کرتے تھے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رکھیں، امام ابن سیرین کہا کرتے تھے، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے تھے کہ ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا امن تأخذون دینکم، خوب اسیس کیا کرو، اینالائز کیا کرو کہ میں دین کس سے حاصل کر رہا ہوں. ہر ایرے ویرے سے پکڑ کے آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیتے، جس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، جس کا کوئی کام نہیں، جس کا کوئی معیار نہیں، آپ اس سے پکڑ کے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہو.
فانظروا عمن تأخذون دینکم. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ جب تک فتنے پھیلے نہیں تھے، فساد پھیلا نہیں تھا، تب تک ہم ہر بندے پر اعتماد کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سکولز آف تھاٹ خوارج آ گئے اور اس طرح کے عجیب و غریب فرقے نکلنا شروع ہو گئے، تو پھر ہر بندے کے پاس جس سے ہم علم حاصل کرنے لگتے تو سب سے پہلے کہتے سموا لنا رجالکم. اپنے اساتذہ کے بارے میں پہلے بتاؤ تم نے یہ علم حاصل کس سے کیا. یہ نہیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے قرآن و حدیث ہی بیان کر رہا ہو، لیکن جب پتا چلتا تھا کہ اچھا میں فلاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ فلاں کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، تو پھر ہم اعتماد کرتے تھے اور ہم تب علم حاصل کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ صرف قرآن و حدیث کی اگر کوئی بات کر رہا ہے یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا اور کہتا ہے جی دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، اور اس کے بعد اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، تو میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رکھیں کہ یہ دین نہیں ہے. دین کے یہ معیارات ہی نہیں ہیں. ہمارا معیار اور ہمارے سٹینڈرڈز ڈفرنٹ ہیں. آئیے میں جلدی سے 5 منٹ ہیں اس کے اندر کوئی مختصر سی آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے سوال یہ پیدا تھا، ہاؤ ڈو وی ایکوائر دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ. اس کے بارے میں علماء نے بہت لکھا ہے، خاص طور پہ میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو ریکمینڈ کروں گا. ایک بہت بڑے امام ہیں، اندلوسین اسکالر ہیں، امام الشاطبی رحمہ اللہ تعالی عنہ. یہ 7-8 سینچری کے اسلامک اسکالر ہیں. ان کی کتاب ہے الموافقات، بہت زبردست کتاب ہے. اور ہمارے استاد جب ہم پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو اسٹوڈنٹ جس کے پاس عربی پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے نا، ایٹ لیسٹ ہی شوڈ ریڈ دس بک 3 times. بہت اہم کتاب ہے دین کا مزاج اور دین کی لیگسی کو سمجھنے کے لیے. دس از دا بیسٹ بک ایور. الموافقات ان کی کتاب کا نام ہے. میرا خیال ہے اردو ترجمہ بھی شاید ہو چکا ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن وہ اردو ترجمہ کوئی اتنا کوالٹی کا نہیں ہے، بٹ کوئی بندہ بیسکلی پڑھنا چاہے تو اس سے انشاءاللہ ضرور پڑھ سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب کے شروع میں انہوں نے کوئی 7-8 مقدمات لکھے ہیں، کچھ پریفیسز لکھے ہیں. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ آپ صحیح معنوں میں دین کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے سورسز آف کریکٹ انڈرسٹینڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آپ علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صحیح استاد سے حاصل کریں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے علماء اسلاف کہتے تھے، محمد بن سیرین کہتے تھے، ہم پوچھتے تھے ہمارے اساتذہ کون ہیں. ہماری لیگسی ڈیپینڈ کرتی ہے نریشن، چین آف نریشن کے اوپر. ہم لوگ علم جب پریزنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. اسناد ہوتی ہیں ہماری، چینز آف نریشنز ہوتی ہیں وداؤٹ ٹیچر. بلکہ یہاں تک انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بات عربوں کے ہاں علماء کے ہاں معروف ہے، وہ کہتے ہیں من لیس لہ شیخ فشیخہ شیطان. جس بندے کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، شیطان اس کا استاذ ہوتا ہے. اور وہ بڑے مزے کی ایک واقعہ وہ ایک شعر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے. ابو حیان التوحیدی بڑے مشہور تفسیر بحر المحیط کے عالم ہیں، اسکالر ہیں، مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں یظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم، کہ ایک جاہل آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتابوں سے علم حاصل اور ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، لیکن اس اگنورنٹ آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس علم کے اندر اتنی باریکیاں ہیں، اتنی کمپلیکسٹیز ہیں جو بعض اوقات بڑے بڑے انٹیلیجنٹ آدمی کو حیران کر دیتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اذا رمت العلوم بغیر استاذ ضللت عن الصراط المستقیم، اگر تم نے بغیر استاذ کے علم حاصل کیا، خود ہی کتابوں سے پڑھ کے علم حاصل کیا، تو تم صحیح رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. وتلتبس عليك الامور حتى تضل من توم الحکیم، تم پر چیزیں اتنی مشکل ہو جائیں گی، اتنے تم کنفیوز ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو تھامس، جو ایک ڈاکٹر تھا، تھامس دا فزیشین، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو علماء بیان کرتے ہیں تھامس دا فزیشین کون تھا؟ ڈاکٹر تھا. یہ بیسکلی ایک بندہ تھا جس نے اپنے باپ سے نا کتابیں پڑھ کے فزیشین کا جو یعنی ڈاکٹر کا علم، یعنی میڈیسن کا علم حاصل کیا تھا. اب ہوا یہ کہ جب یہ ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا اپنے، یعنی وہ کتابیں پڑھتا تھا اور کتابیں پڑھنے کے بعد جا کے لوگوں کا علاج کر دیتا تھا. ایک دن کتاب پڑھ رہا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، حبۃ سوداء داء من کل دواء، the black seed has a cure for every disease، یعنی کالا دانہ جو ہے اس کے اندر ہر مرض کی شفا ہے. کالے دانے سے مراد جسے ہم کلونجی یا کلونجی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے بلیک سیڈ کا آئل بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، بٹ کنسیڈر ٹو بی ویری بینیفیشل. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ حبۃ سوداء، یہ حدیث ہے، اللہ کی صحیح حدیث ہے، تو اس نے حبۃ سوداء داء من کل دواء یہ پڑھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ لکھنے والے نے غلطی سے با کے نیچے ایک اور نقطہ لگا دیا، یا پھر وہ انک پھیل گئی تو وہ نقطہ پھیل گیا اور وہ حبہ کی جگہ حیہ بن گیا. اب آپ کو پتا ہے جن کو عربی آتی ہے، حیہ کہتے ہیں سانپ کو، حبہ کہتے ہیں سیڈ کو، اور حیہ کہتے ہیں سانپ کو. تو اس نے پڑھا حیۃ سوداء، جو کالا سانپ ہے اس کے اندر ہر مرض کی شفا ہے. اس نے کہا کمال ہو گیا،
میں اس کو پکڑتا ہوں, اس کو پکڑ کے اسی دوائی بناتا ہوں اور جا کے لوگوں کو دیا کروں گا. تو گیا, اس نے جا کے ڈھونڈنا شروع کیا, ایک کالا سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی, اس کالے سانپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ آن دا اسپاٹ مر گیا وہاں پہ. تو لوگوں وہاں سے محاورہ بنا کہ یہ بندہ تھامس جو ڈاکٹر ہے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. تو علماء نے یہ واقعات میرے بھائیوں اور بہنوں اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علم, ہمارا دین, وہ اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے, وہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا, یہ گوگل سے نہیں حاصل ہوتا صرف. دوسری چیز ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا رائٹ ٹیچر. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ٹیچر سے علم حاصل کریں, تو سوال یہ کہ ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی دا رائٹ ٹیچر, ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ صحیح ٹیچر ہے, یہ واقعی ریلائبل استاذ ہے. اس کے لیے بھی امام شاطبی نے 3 چیزیں بیان کی. انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے, ہی ایکٹس اکارڈنگ ٹو ہز نالج. جو نالج اس کے پاس ہے وہ اس کی زندگی کے اندر نظر آئے, پتہ چلے کہ یہ علم پڑھتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. امام ابراہیم نخعی بہت بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں. وہ کہتے تھے کہ جب ہم علم حاصل کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے ہم اپنے استاذ کا عمل دیکھتے تھے. ہم پہلے ان کے پاس جا کے کچھ دیر رہتے تھے, ہم دیکھتے تھے کہ اچھا یہ رات کیسے گزارتا ہے, دن کیسے گزارتا ہے, اس کی زندگی کے اندر اس کا علم کتنا زیادہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اگر ہم دیتے کہ یہ باعمل آدمی ہے تو ہم اس سے علم حاصل کرتے, ورنہ ہم علم حاصل نہیں کرتے تھے. تو پہلی چیز نالج, ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو نالج, اس بندے کی عمل میں وہ علم نظر آئے. دوسری چیز, he himself followed the legacy of teachers and adorned himself with the qualities of the teacher. اس کی ایک پوری تراث ہونی چاہیے, اس کی ایک پوری چین ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اس سے علم حاصل کیا, ہمارے اساتذہ کی چین ہے. اگر آپ انشاءاللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے, جیسے بھائی نے بتایا, محسن بھائی نے, کہ I have studied from the teacher, میں آپ کو پوری اپنی چین بتا سکتا ہوں کہ میں نے کن کن اساتذہ سے حاصل کیا, وہ کون کون سے علماء, آپ جا کے انشاءاللہ میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. So you need to have a legacy of teachers. ایک پوری تراث ہے جس سے آپ کہیں کہ میں وہاں سے ان ٹیچر سے یہ میری چین چلتی ہے اور یہ میرا اوپینین ہے, یہ میں نے یہاں سے ایکوائر کیا. اور تیسری چیز, اس کا کوئی استاذ کرنٹلی ہونا چاہیے. ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی استاذ ہو جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو ہمبل کرے. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات انسان جب استاذ بن جاتا ہے نا, خود اسٹوڈنٹ آف نالج کے ٹائٹل سے نکل جاتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے شاید مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر وہ اللہ معاف کرے ایسی اوپینینز دیتا ہے, وہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور وہیں سے فتنے شروع ہوتے ہیں. دوسری چیز, پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا acquire knowledge from the teacher. سیکنڈ ہے acquiring from the sources directly and in person. علم علماء سے, پہلی چیز ہے ٹیچر سے حاصل کریں, لیکن وہ کیسے, آن لائن حاصل کریں؟ نہیں. علماء کہتے ہیں بالمشافہ. امام شاطبی کہتے ہیں ان کے سامنے بیٹھیں, اس کے سامنے ہمبل ہوں اور اس سے علم حاصل کریں, نظر آئے کہ آپ نے علماء سے, کیونکہ ہم دیکھیں ہم علماء سے صرف علم حاصل نہیں کرتے, علم سے زیادہ ان کا فہم بھی ہے اور ان کا مزاج بھی ہے, ان کے کیریکٹر, ان کے آداب بھی ہیں. اگر ایک بندہ بہت بڑا عالم ہے لیکن ادب نہیں آتے, اس کو علم کا ادب نہیں ہے, مینرز نہیں آتے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے کتابیں صرف پڑھی ہیں, وہ کسی بھی صحیح طریقے سے کسی مربی سے اس نے علم حاصل نہیں کیا. سو یو نیڈ ٹو ہیو ڈائریکٹلی فرام دا ڈائریکٹ سورس سے ہو, انڈائریکٹ نہ ہو, آن لائن نہ ہو. تیسری ہے ریڈنگ دا لٹریچر. لٹریچر میں بھی خاص طور پہ, اور آخری بات ہے لٹریچر کون سا, 2 چیزیں امام شاطبی کہتے ہیں, کتابیں بھی پڑھیں, کتابوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ 100% کتابوں کو چھوڑ دیں, کتابوں سے بھی علم حاصل کریں 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایسی کتاب پڑھیں, وہ کتاب پڑھیں جس کی ٹرمینالوجیز کا آپ کو پتا ہو. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کئی بھائی میں نے دیکھا, بہنیں بھی, وہ کہتے ہیں جی ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, ہم ترمذی پڑھ رہے ہیں, امام ترمذی, سنن نبی داؤد, بالکل پڑھیں, بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا جب آپ ترمذی پڑھ رہے ہوں تو وہ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں نا, ان کا پتہ ہونا چاہیے. دیٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ لکھا ہوگا حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے, آپ کہیں گے موضوع ڈکشنری میں دیکھیں گے اس کا مطلب کچھ اور ہوگا, لیکن ریالٹی کے اندر حدیث سائنسز میں اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو ٹرمینالوجیز کسی بھی کتاب کی, کسی بھی سائنس کی, وہ ضروری ہے, پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے, امام شاطبی کہتے ہیں کہ کلاسیکل اسکالرز جو ہیں ان کے اوپر ریلائی کیا جائے. کلاسیکل اسکالرز جو ہیں وہ اصل میں یہ کلاسیکل جو لٹریچر ہے جو ہمارے علماء کے قدیم علماء نے لکھا ہے, کیونکہ ان پہ ریلائی ہے. مثلا آج امام بخاری کی کوئی کتاب ہوگی نا, آپ ٹرسٹ کر سکیں گے. میری کتاب ہوگی تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یار یہ اس بندے نے کیسے لکھی ہے, کیا سورسز ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بینیفٹ ہوا ہے. باقی انشاءاللہ بہت سی چیزیں ایسی, اور آخری چیز یہ ہے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ و تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.